کہ حاکم بچائے گا نہ عدالت بچائے گے، حاکم بچائے گا نہ عدالت بچائے گے۔ مسجد 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 کو بس نماز کی عادت بچائے گے۔ یہ حقیر صرف یہی کہے گا کہ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے۔ ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ آئیے نوازش، آئیے بلا تاخیر اس عظیم ہستی تک چلتا ہوں جس نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ سے کیسے ڈرا جائے، اس ہستی تک چلتا ہوں جس نے یہ بتایا کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے، وہ ہستی جس نے اپنے درمیان بٹھا کر اللہ سے جوڑنے کا کام کرتا ہے، حلقہ بنا کر ورد کا۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرپرست جلسہ قائد ملت حضرت قاری صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء سیتاپور اور ناظم مدرسہ ضیاء العلوم شہر سیتاپور۔ صدر جلسہ نہایت فعال اور متحرک، مخلص، صالح، نیک عالم دین حضرت اقدس مولانا ظہور احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم مدرسہ سراج العلوم، اور اس حقیر کے دائی حضرت ہمارے شیخ حضرت شاہ عبدالحافظ صاحب کہتے تھے میرے دو بھانجے، ایک مولانا انعام صاحب یہ بولتے شاہ جو حضرت موجود ہیں ولی کامل، یہ میرے شیخ کے دونوں بھانجے، اور فرماتے تھے ایک میرے بھانجے ہیں مولوی عبید صاحب وہ چپ شاہ، چپ شاہ۔ ان کا مقام کیا تھا؟ ان کا مقام یہ تھا کہ ایک موقع پر کچھ ظالموں نے حضرت کی مسجد کو گھیر لیا، بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے ادھیکاری، لیکن جب اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو دیکھا شیر، ببر شیر کھڑا ہوا۔ یہ چپ شاہ کی کرامت تھی۔ تو یہی حال ہے حضرت مولانا ظہور صاحب میں اور حضرت قاری عبدالقدیر صاحب میں کہ ایک بولتے شاہ ہیں، ایک چپ شاہ۔ حضرت مولانا ظہور صاحب بولتے شاہ ہیں تو حضرت قاری عبدالقدیر صاحب چپ شاہ، خاموش، بالکل بولتے نہیں، کسی کلام کرتے نہیں، لیکن جب چاہتے ہیں تو اژدہا شیر نکال دیتے ہیں۔ یہ شیر ہی تو ہے، خاموش شاہ، جس کو اگر ہم جیسے لوگ مدرسہ چلاتے تو کمال نہیں، اس لیے کہ ساری دنیا میں تقریر کر رہے ہیں۔ حضرت قاری عبدالقدیر صاحب چپ شاہ، لیکن ان کی چپی کے اندر ان کی ولایت، ان کی بزرگی چھپی ہوئی ہے، جس نے روسا کے لوگوں کو رام کیا اور علاقے کے لوگوں کو رام کیا، اور انہوں نے ان کا تعاون کیا، اور اتنی شاندار مسجد، اور ریوسے جیسی دبئی اتنی قیمتی، جیسے دبئی میں جگہ قیمتی، ایسی جگہ پر اتنا بڑا شاندار مدرسے کا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، شاندار مسجد بن گئی، حجرے بن گئے، اور عنقریب ریوسا والوں کی توجہ سے یہ انشاءاللہ دارالعلوم کی شکل عمارت اختیار کرنے والا ہے۔ تو یہ چپ شاہ ہیں، چپ شاہ کے اندر ولایت چھپی ہوتی ہے، جیسے میرے بھانجے حضرت مولانا انعام صاحب کے چچیرے بھائی حضرت مولانا عبید صاحب، خلیفہ حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب، وہ چپ شاہ بولتے نہیں تھے، لیکن ضرورت پڑی تو ببر شیر آ گیا اور اس نے دشمنوں کا ایسا ڈرایا کہ لوگوں کی پخانے نکل گئے۔ تو حضرت قاری صاحب چپ شاہ ہیں، ان کی ولایت ان کے ساتھ، ان کی بزرگی، ان کا تقوی ان کے ساتھ۔
خیر میں تو عرض کر رہا تھا ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے حضرت قاری لقمان صاحب زید احترام و سامی شاعر اسلام حضرت مفتی فہیم صاحب زید احترام و سامی اور ہمارے حضرت قاری عبدالخالق صاحب ناظم تعلیمات مدرسہ دائرۃ المعارف اور ہمارے قاری توصیف صاحب استاذ مدرسہ دائرۃ المعارف مولانا رحمت علی صاحب صدر المدرسین مدرسہ دائرۃ المعارف اور اسی طریقے سے ہمارے جناب مدثر خان صاحب جو اس جلسے کے مہمان خصوصی ہیں اور بھی علماء کرام اور سامعین نظام حضرت صبیح الدین صاحب اور بھی جتنے ہم سب کے نام اب نہیں یاد ہیں یا نہیں ہے سارے علماء کرام سامعین نظام میں صرف چند باتیں کہوں گا اصل بیان جن کی زیارت کرنا جنت کا ملنا جن کی زیارت کرنا اللہ کا ملنا وہ ہیں حضرت انعام صاحب دامت برکاتہم وہ آپ کے سامنے آئیں گے آپ ان کو دیکھیے خدا کی قسم ان کا دیکھنا عبادت ہے ان کا دیکھنا جنت ہے ایسی عظیم ولی شخصیت آپ کے ابھی سامنے آنے والی ہے میں چند باتیں کہوں گا ایک بات تو یہ جو لوگ روڈ پر کھڑے یہ روڈ پر گھوم رہے ہیں یا جو لوگ سبیل پر پانی پلا رہے ہیں سارے کاموں کو چھوڑ دیجئے جب جلسہ شروع ہو گیا آ جاؤ پانی پلانے والے بھی آ جاؤ روڈ پر ٹہلنے والے بھی آ جاؤ سودا بیچنے والے بھی آ جاؤ دکاندار بھی آ جاؤ اب پان بیچنے کا موقع نہیں ہے ساری زندگی کمائی کرتے ہو برکت نہیں اب پان بیچ رہے ہو ساری زندگی مونگپھلی بیچتے ہو برکت نہیں جب جلسہ ہوگا مونگپھلی بیچ رہے ہو جب جماعت کھڑی ہو جائے اب کسی کے لیے کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے جب جلسہ شروع ہو جائے قرآن پڑھا جائے آپ آ جائیے اگر آپ مسلمان ہیں اگر آپ کے اندر پیغمبر کی محبت ہے سارے کاموں کو چھوڑ دیجئے اور جلسے گاہ میں آ جائیے آنا ہے بس میں جانا میں پندار خودی کو توڑ کے آ اے عقل و خرد کے دیوانے عقل و خرد کا یہ کام نہیں آپ روڈ پر گھوم رہے ہیں آپ مونگپھلی خرید رہے ہیں آپ انڈے کھا رہے ہیں یا حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے اور پھر کہتے ہیں صاحب مسلمان ذلیل ہو گیا مسلمان مارا جا رہا ہے تم حضور کے نہیں سنتے تم قرآن کے نہیں سنتے قرآن کہہ رہا جب تم کو دین کے لیے بلایا جائے چمٹ چمٹ کے بیٹھ جاؤ یہ کام منافق کیا کرتے تھے جب حضور دین کی بات کرتے تو مسجد کے باہر شور کر دے نہ سنیں گے نہ سننے دیں گے وہی یہ لوگ کر رہے بیٹھے ہوئے بھئی کیا کام آپ کا وہاں بیٹھنے کا دکان ہے چھوڑ دیجئے بند کر دیجئے اور اگر آپ چائے پی رہے چائے چھوڑ دیجئے آئیے بسب نبی میں شریک ہو جائیے ماشاءاللہ بہت سارا آ گیا لیکن کچھ ضدی لوگ کیا کہیں گے مولوی صاحب نے بلائے لیکن ہم گئے نہیں ہم بھی ضدی ارے کاہے کی ضدی میں کہاں بلا رہا ہوں اپنے کھیت پر بلا رہا ہوں کھلیان پہ بلا رہا ہوں دکان پہ بلا رہا ہوں حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں بلا رہا ہوں اگر نہیں آؤ گے کل قیامت میں اللہ کے سامنے استغاثہ دائر کروں گا اللہ کے خیر دیکھو حافظ اور غیر حافظ کا فرق سمجھانے کے ایک بات سمجھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ 6 بچے سامنے آ جاؤ بڑا ادھر آ جاؤ سامنے آ جاؤ کوئی بات نہیں استاد پیچھے بنی اس وقت میں جب صف کھڑی ہو تو آگے بیٹھ جاؤ سب لوگ آگے بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ابھی 6 بچے ہیں 6 کتنے 7 8 سامنے اٹھو وہاں تو بیٹھ جاؤ سامنے سب بیٹھ جاؤ جاؤ سب لوگ سامنے 8 بچے ماشاءاللہ ان کی دستار فضیلت باندھی جائے گی ان میں اور ہم میں کیا فرق میں بھی حافظ نہیں ہوں اس لیے بتا رہا ہوں کیا فرق ایک قرآن کریم کا ایک کاغذ ایک ٹکڑا ایک سفید کاغذ اگر آپ کے پاس ڈھیلا نہیں پانی نہیں تو اس سفید کاغذ سے آپ استنجا کر لیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا یا ہوگا گناہ مٹی بھی نہیں ہے ڈھیلا بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے اب اگر آپ استنجا صاف نہیں کریں گے تو ناپاک ہو جائیں گے یعنی وہ ناپاک حقیقی نہیں لیکن آپ کے پاس سادہ کاغذ ہے آپ اس سے استنجا صاف کر لیں کوئی گناہ نہیں لیکن اسی کاغذ پر قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت انا اعطیناک الکوثر قل هو اللہ احد لکھ دیا گیا اب وہ کاغذ وہی کاغذ جس سے استنجا کرنا جائز تھا اب اس کاغذ کو ناپاک آدمی کا چھونا حرام
حرام، ناپاک نہیں، بغیر وضو کے چھونا حرام، لا یمسہ الا المتطہرون، قرآن نہیں چھو سکتے، اس کاغذ کو نہیں چھو سکتے جس پر قرآن لکھ دیا گیا ہو جب تک تم باوضو نہ ہو۔ وہی کاغذ کا ٹکڑا ناپاک اٹھا لے، جنبی اٹھا لے، اپنی بیوی سے ملاقات کر لیا اور پھر اٹھا لے، کوئی گناہ نہیں ہے، استنجا کر لے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، قرآن کا مقام تو دیکھو، قرآن کا تقدس تو دیکھو کہ جب اس پر قرآن کی ایک سورت لکھ دی گئی، اب اس کو استنجا کرنا بہت دور کی بات ہے، ناپاک آدمی کا اٹھانا بہت دور کی بات ہے، بغیر وضو کے اس کا اٹھانا حرام حرام۔ فرق ہے نہیں آیا؟ ارے بولو کاغذ فرق ہے نہیں آیا؟ کاغذ وہی ہے، ٹکڑا وہی ہے، قرآن نہیں لکھا تھا تو اس سے وضو نہیں استنجا جائز تھا، قرآن لکھ دیا گیا تو بغیر وضو کے چھونا حرام ہو گیا۔ یہی حال ان کا، یہی حال ان کا، یہ جو 8 لوگ بیٹھے ہیں ان کے سینے میں قرآن پہنچ گیا، ہمارے سینے میں قرآن نہیں ہے، جو اس کاغذ میں فرق ہے وہ ہمارے اور ان میں فرق ہے۔ یقین جانیے اگر حافظ قرآن سچا عامل ہو اس کو آگ نہیں جلا سکتی، دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی اور دنیا کی بھی آگ نہیں جلا سکتی۔ میں آپ سامنے عرض کروں، ایک بار ایک یہودی بڑے ظالم، آج بھی ظلم و ستم کی داستان ہے، اس نے ایک اعلان کیا، اگر ہمارا توریت آگ میں ڈالیں گے تم اپنا قرآن میں آگ میں ڈالو، اگر تمہارا قرآن جل گیا تو تم یہودی ہو جانا، ہمارا انجیل جل گیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ اعلان سن کر کے مسلمانوں کو بے چینی ہوئی، بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے، لیکن یہ کسی کی جرت نہ ہوئی۔ اس وقت کے محدث کبیر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس لوگ گئے کہ حضرت ایک پادری ایک یہودی اعلان کر رہا ہے، ہم لوگ کیا کریں؟ حضرت خاموش۔ جب لوگ رونے لگے تو حضرت نے کہا چلو ہم چلتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت قرآن لے لیجئے کم سے کم، کہا نہیں یوں ہی چلتے ہیں۔ حضرت تشریف لے گئے، آپ غور کیجئے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تشریف لے گئے اور حضرت نے فرمایا بھئی ایسا کرو، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم توریت ڈالو اور ہم قرآن ڈال، نہیں، آؤ ہم صرف قرآن کے کاغذوں کو نہیں آزمائیں گے، ہم اپنے جسموں کو آزمائیں گے۔ تم اپنے سینے سے تورات کو باندھو، ہم اپنے سینے میں قرآن کو باندھیں گے اور دونوں آگ میں کودیں گے۔ اگر قرآن سچا ہے تو عبدالعزیز نہیں جلے گا، اور توریت سچا ہے تو تو نہیں جلے گا۔ آگ میں کاغذ کے ٹکڑے نہیں ڈالے جائیں گے، ان کاغذ کے ٹکڑوں کو لے کر کے عبدالعزیز آگ میں کودے گا۔ یہ سننا تھا، یہودی بھاگا، مسلمان بھی جریل تھے، پکڑا اس یہودی کو، نالائق بھاگے کہاں تو تجھے ڈالنا پڑے گا۔ اب باندھ اپنے سینے سے، حضرت پہلے سے قرآن سینے سے باندھ کے آئے تھے، حضرت نے شیروانی اتاری، دیکھا قرآن بندھا ہوا، کہا باندھ قرآن۔ اب وہ تھر تھرانے لگا، لرزنے لگا، رونے لگا، چیخنے لگا، معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، میں نے اپنی توریت میں وہ کیمیکل لگائے تھے جو آگ کو نہ جلا سکے، لہذا ہم نے کیمیکل اپنی توریت میں لگائے تھے، اپنے بدن میں نہیں لگائے تھے۔ ہم جیتے تھوڑے، وہ تو کیمیکل نہ جلاتا ہماری توریت کو، ہم نہیں جل سکتے، ہم نہیں جل سکتے۔ اعلان کیا شاہ عبدالعزیز نے، قرآن اللہ کا کلام ہے، القرآن کتاب اللہ، القرآن کلام اللہ، جس کے دل میں سینے میں اللہ کا کلام ہوگا وہ آگ میں نہیں جل سکتا۔ یہ وہ سینے موجود ہیں جن کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی، ہمیں دوزخ کی آگ جلا سکتی ہے، ایک مولوی کو دوزخ کی آگ جلا سکتی ہے، ایک مسلمان کو اگر گناہ گار ہے دوزخ کی آگ جلا سکتی ہے، لیکن رب ذوالجلال کی قسم اگر یہ حفظ پر مرے، ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا، ان کی موت آئی، رب ذوالجلال
یہ وہ لوگ موجود ہیں تمہارے سامنے، ان کا یہ مقام ہے، ان کا یہ مرتبہ۔ اور ایک بات بتائیں، آپ لوگ کتنے لوگ چاہتے ہو جب مرو تو قبر میں لاش نہ سڑے، کفن نہ سڑے، سب چاہتے نہیں چاہتے ہو؟ ہاتھ رو دے، کتنے لوگ چاہتے ہو؟ سارا مجمع چاہتا ہے، لیکن وقت نکل گیا، وقت نکل گیا۔ اب یہ جو نوجوان بچے بیٹھے، چھوٹے بچے، ان کا وقت ہے۔ ایک ہندوستان کی عظیم، آ جاؤ نصیر میں اوپر، آ جاؤ، آ جاؤ اوپر، آ جائیے نصیر۔ تو میں عرض کر رہا تھا محترم دوست اور بزرگوں، ایک بات یہ خاص سن لیجئے کان کھول کر کے، اسی ہندوستان کے ایک بڑے عالم مولانا بدر عالم میرٹھی، کیا نام؟ یہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، وہی انتقال ہوا، بحمداللہ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اس کے بعد وہاں کا وصول ہے 4-6 مہینے کے بعد قبر کھودی جاتی اور اس میں دوسرا مردہ دفن کیا جاتا ہے۔ 6 مہینے کے بعد حضرت قبر کھودی گئی کہ دوسرا مردہ اسے دفن کیا جائے، لاش محفوظ، کفن محفوظ، ایک تھپا نہیں، حکومت نے کہا بند کر دو، بند کر دی گئی۔ 1 سال کے بعد پھر کھودی گئی۔ اب حضرت کے خاندان کے لوگ، کچھ اور لوگ جمع ہو گئے، 1.5 سال کے بعد دیکھا حضرت کی لاش محفوظ، چہرہ چمک رہا، ایسا لگ رہا حضرت مسکرا رہے ہیں، آنکھ کی روشنی سلامت، آنکھ کی روشنی سلامت، چہرہ منور۔ حکومت نے اعلان کر دیا اب اس قبر کو دوبارہ کبھی نہیں کھودا جائے گا، مبادا کوئی فتنہ ہو جائے۔ میرے شیخ محی السنہ حضرت ماشا ابرار الحق صاحب، جن کے خلیفہ آپ کے موجود ہیں، انہوں نے فرمایا جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے حضرت ماں بدر عالم کے پوتے سے، تمہارے دادا کا کون سا عمل، اور یہ واقعہ سچا کہ نہیں سچا؟ ان کے پوتے نے کہا حضرت ہم نے اپنی آنکھوں سے دادا کا کفن دیکھا، دادا کا جسم دیکھا، اور سینکڑوں لوگ دیکھنے والے ہیں۔ فرمایا یہ عمل ہوا کیسے، یہ ان کو مرتبہ ملا کیسے، یہ مقام ملا کیسے؟ اس وقت فرمایا کہ مجھے اور تو کچھ نہیں معلوم، لیکن میرے دادا جان حافظ قرآن سے پیر نہیں دبواتے تھے۔ بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہا، چونکہ حضرت بڑے فقیہ تھے، بڑے مفتی تھے، بڑے محدث تھے، تو بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین حضرت کی خدمت کرتے تھے، لیکن حافظ قرآن سے پیر نہیں دبواتے تھے۔ میرے شیخ محی السنہ کی کار نکلی، فرمایا شاید یہی وہ عمل ہے جس کی برکت سے اللہ نے مولانا کو قبر میں محفوظ کیا۔ حضرت کے پوتے فرماتے میں 7 یا 6 سال کی عمر میں حافظ ہو گیا، میں دادا جان کے پیر دبایا کرتا تھا، میں پہنچا دادا جان کے پیر پکڑے، دادا جان نے کہا نہیں نہیں، اب تم حافظ قرآن ہو گئے، تمہارے سینے میں اللہ کا کلام آ گیا، اگر کاغذ پر کلام آ جاتا ہے وہ مقدس ہو جاتا ہے، تمہارے سینے میں قرآن آ گیا، اب میں تم سے پیر نہیں دبوا سکتا۔ بڑے بڑے علماء کے پاس گئے جن کا احترام خود مولانا کرتے تھے، وہ سارے لوگ آئے، ارے اپنے پوتے کو پیر کیوں نہیں دبانے دیتے، یہ رو رہا ہے، یہ پریشان ہے، اس کو پیر دبا لے دو۔ اس حضرت نے فرمایا نہیں ہو سکتا، میں آپ کا غلام جو کہو گے وہ کروں گا، لیکن حافظ سے پیر نہیں دبوا سکتا، اس لیے کہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی یہ فرما رہا ہے ادرجت النبوت فی جنبہ او کما قال علیہ السلام، حافظ قرآن کے سینے میں پہلو میں نبوت لپیٹ دی جاتی ہے، اگرچہ وہ نبی نہیں ہوتا، جس کے پہلو میں نبوت لپٹی ہوئی ہو، کیا حیثیت ہے بدر عالم کی اس سے پیر دبوا لے، نہیں دبوایا۔ میرے شیخ محی السنہ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے فرمایا یہی وہ عمل تھا جس کی برکت سے اللہ نے مولانا بدر عالم کی قبر میں ان کی لاش کو محفوظ کر دیا، کفن کو محفوظ کر دیا۔ اللہ اللہ ہے، وہیں تک نہیں محدود ہے اللہ کی قدرت، اگر اللہ چاہے گا آج بھی جو حافظ قرآن کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، اس کی لاش کو اللہ قبر میں محفوظ فرما دے گا۔
لیکن ہمارا حال تو الٹا. ہمارا حال کیا ہے؟ رمضان شریف ابھی آئے گا، حافظ قرآن قاری عبد القدیر صاحب دامت برکاتہم یا اور کوئی حافظ قرآن آپ کے دکان پر آئے گا. اگر کوئی ادھیکاری آ جائے، کوئی لیڈر آ جائے، کوئی نیتا آ جائے تو آپ ایسا لگتا ہے کہ اسپرنگ لگ گئی، سر سے کھڑے آئیے، سر 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 سر. بے شک آپ وقت کے افسر کی عزت کیجئے، اسلام نے اجازت دی. وقت کا منسٹر آئے اس کی عزت کیجئے، اجازت دی ہے. لیکن جب حافظ قرآن آتا ہے تو آج کا تاجر بالکل فرعون اور کرسی میں ٹیک. بولو حافظ جی بولو، پیسے آ گئے. معلوم ہوتا ہے اس کے گردن میں چاقو لگ گیا ہے بیچارے کے. مغروریت کے ساتھ حافظ قرآن کی طرف پیر پھیلا رہا. قیامت نہیں آئے گی، بربادی نہیں ہوگی، تباہی نہیں ہوگی. حافظ قرآن کی عزت واجب ہے، حافظ قرآن کی بے اکرامی حرام ہے، حافظ قرآن کی توہین حرام ہے. علامہ منیا نے لکھا ہے حافظ قرآن اور عالم دین کی توہین کرنا کفر ہے. علامہ منیا نے لکھا ہے. اور ہم لوگ حافظ قرآن کی عزت نہیں کرتے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن کا احترام کرے گا، عزت کرے گا، عالم دین کا احترام کرے گا، عزت کرے گا، ساتھ اس کی پشت میں 3 پشتوں میں اللہ ولی پیدا فرمائے گا. بولو کیا پیدا فرمائے گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے خاندان میں ولی پیدا ہو تو علماء کی عزت کیجئے، حفاظ کی عزت کیجئے. امام غزالی نے لکھا کہ اگر کسی نے امام کی بے وقاری کی، امام کی توہین کی، کسی نے عالم کی توہین کی، قاری کی توہین کی، اس کے خاندان میں 3 پشتوں کے اندر لچا، ڈکیت، زانی، بدکار پیدا ہوگا جو اس کے خاندان کے نام کو تباہ کر دے گا. لیکن آج ہم لوگ حال کیا ہے؟ ہم لوگ حال سب سے آسان غیبت مولانا لوگوں کی، قاری لوگ. کیوں؟ کسی ادھیکاری کی غیبت کرو گے جیل ڈال دے گا. برائی کرو گے کسی منسٹر کی، کسی نیتا کی برائی کرو گے تو ڈنڈے بجوا دے گا. کسی گنڈے کی غیبت کرو گے ڈنڈا بجا دے گا. سب سے سستے مولوی لوگ مولانا ظہور صاحب ہیں تو اچھے، مگر سے غیبت شروع. حضرت قاری عبد القدیر صاحب ہیں تو اچھے، مگر سے غیبت شروع. حضرت قاری صلاح الدین صاحب ہیں تو اچھے، مگر سے غیبت شروع. یاد رکھو غیبت سب کی حرام ہے. غیبت کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر گناہ. الغیبت اشد 36 سنۃ فی الاسلام. غیبت کرنا، کسی مسلمان کی برائی کرنا، حضور فرما رہے ہیں 36 مرتبہ کسی عورت سے برا کام کرنے سے بدتر گناہ. جب کوئی غیبت کر سکو بھئی غیبت کیوں کر؟ نہیں صاحب غیبت نہیں، حقیقت بیان کر رہے. یاد رکھو کسی مسلمان میں کوئی برائی ہو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہی غیبت. برائی نہ ہو بیان کی جائے یہ تہمت ہے، اس سے زیادہ شدید ہے. غیبت کتنا بڑا گناہ غیبت. اور یہ تو میں نے بات 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر. اور عالم کی، حافظ کی، قاری کی غیبت کتنی شدید ہو بھی سنو. علامہ شارانی ایک روایت نقل کرتے ہیں لحوم العلماء مسمومۃ. عالم کا، حافظ کا، قاری کا گوشت زہر آلود ہوتا ہے. جب کوئی کسی عالم کی، حافظ کی، قاری کی غیبت کرتا ہے گویا اس کا گوشت کھاتا ہے. علامہ شارانی فرماتے ہیں جب موت کا وقت آئے گا اس کا گوشت چھٹکے گا اور اس کا ایمان سلب ہو جائے گا اور بغیر ایمان کے مرے گا. ہمیشہ ہمیش دوزخ، ہمیشہ ہمیش دوزخ، ہمیشہ ہمیش دوزخ. یہ ہمیشہ دوزخ کیوں؟ ایمان نہیں. شرابی اگر مرے گا ایک نہ ایک دن جنت جائے گا، مسلمان ہے. زانی اگر مسلمان مرا ہے ایک نہ ایک دن جنت جائے گا. جواری ایک نہ ایک دن جنت جائے گا. لیکن رب ذوالجلال کی قسم علماء کی غیبت کرنے والا، علماء کی برائی کرنے والا موت کے وقت وہ چاہے برائی کرنے والا خدا
عالم کیوں نہ ہو، موت کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بن جائے گا۔ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، میں قول فرمان رسول بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے ان علماء کی برائی سے بچو۔ حفاظ آج کیا کہتے ہیں صاحب، پہلے زمانے کے مولانا لوگ حافظ لوگ تھے وہ باعمل تھے تو بے عمل ہیں۔ جی بے عمل کی بھی حضرت حکیم الامت نے فرمایا اگر عالم بے عمل ہے اس کی مثال ایسی سے قرآن، ایک قرآن جو ترتیب سے لکھا ہوا، ایک قرآن بے ترتیب الٹا سیدھا، یعنی ایک آیت یہاں کی ایک آیت وہاں کی، لیکن ہے قرآن۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس قرآن سے استفادہ تو نہیں کیا جائے گا، اس قرآن سے پڑھا نہیں جائے گا، لیکن چونکہ ہے قرآن، ہے اللہ کی آیتیں، اس کا احترام ضروری ہے، بغیر وضو کے اس کو بھی نہیں چھو گے، احترام ضروری۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عالم یا حافظ عمل میں کمزور ہے اس کی اتباع نہ کیجئے، اس کی تقلید نہ کیجئے، لیکن عظمت اور احترام اس کا بھی واجب۔ حضرت شیخ الحدیث معاذ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس کی مثال بیان فرمائی، ایک عالم عمل میں کمزور ہے لیکن اس کے اندر ایک پیٹی ہے، اس میں سونا بھرا ہوا ہے، تالا پڑا ہوا ہے، سونے سے فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی پاگل آدمی اس پیٹی کو باہر پھینکے گا نہیں بلکہ تالا کھولنے کی کوشش کرے گا، کرے گا نہیں کرے گا؟ علماء حفاظ کے اندر سونا، اللہ کا سونا بھرا ہوا ہے، علم بھرا ہوا ہے، قرآن بھرا ہوا ہے، اگر وہ عمل کی طرف نہیں ہے تو گویا تالا لگا، اس تالے کو کھولنے کی کوشش کرو، اس کو ہدیہ دو، تحفہ دو، جماعتوں میں بھیجو، اللہ کے راستے میں بھیجو، کسی ولی کی خدمت میں بھیجو، بزرگ کی خدمت میں بھیجو، تاکہ ولی کی صحبت سے اس کا تالا کھل جائے، عمل شروع ہو جائے۔ یہ کام کرو، بے عظمتی کرنا، توہین کرنا بے عمل عالم کی بھی جائز ہے۔ خیر میں تو یہ بیان یہ کر رہا تھا علماء کی عزت کیجئے۔ اچھا ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی بولو؟ ارے بولو، ایک قرآن شریف پڑھو گے ایک حرف پر کتنی نیکیاں؟ ارے بولو، ارے بولو سب لوگ، 10۔ ایک پارہ پڑھو کتنی نیکیاں؟ 100 لاکھ۔ ایک پارہ کتنی نیکیاں؟ 100 لاکھ۔ ایک قرآن پر کتنی نیکیاں؟ تقریباً 40 لاکھ۔ ایک قرآن پڑھنے پر کتنی نیکیاں؟ اور ایک نیکی اتنی بڑی کہ آسمان زمین میں سما نہ سکے، ایک نیکی اتنی بڑی کہ آسمان اور زمین میں سما نہ سکے، اور قرآن پڑھنے کا، ایک قرآن پڑھنے کا 40 لاکھ نیکیاں، ایک نیکی اتنی بڑی آسمان زمین میں نہ سما نہ سکے، تو کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 40 لاکھ، دماغ سوچ نہیں سکتا۔ اور ایک بچہ حافظ قرآن کب بنتا؟ جب 500 بار رٹتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، 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 رٹتا، ایک دن رٹتا، 2 دن رٹتا، 3 دن رٹتا، پھر آموختہ پڑھتا، کم سے کم 500 بار رٹتا ہے۔ بولو تو ایک حافظ جب بنتا ہے تو کتنے قرآن پڑھتا ہے؟ 500۔ ارے بولو کتنے؟ 500 قرآن پڑھتا ہے۔ اب 40 کو 500 سے ضرب دو، 40 کو 40 لاکھ کو 500 سے ضرب دو، کتنا ہو جائے گا؟ گھڑی پھیر سنکھا کروڑ ارب ہانے کی ایک حافظ قرآن لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ اب 8 ہوئے، اب 8 سے ان کو ضرب دو، لہذا اب تک قاری عبدالقدیر صاحب نے اتنی نیکیاں کما لی ہیں، چاند، سورج، ستارے، سب سے زیادہ بارش کی بوندیں آپ گن نہیں سکتے، خدا کی قسم 8 حافظ قرآن کے نیکی آپ شمار نہیں کر سکتے، کر سکتے؟ اب اگر ان 8 حافظ قرآن کے سلسلے میں آپ ساری نیکیاں لینا چاہتے نہیں چاہتے کہ ہم کو مل جائیں؟ ارے روسا علاقے کے لوگ بولو، سب لوگ چاہتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے ہو؟ کتنے لوگ حضرات دیں گے، کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، بہت آسان۔ اس سے پہلے میں ایک بات اور کہہ دوں، اگر ایک
ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے گا. اللہ اللہ. اس دن مفتی راشد صاحب نائب محتم دارالعلوم دیوبند نے ایک حدیث سنائی, اس کا حوالہ بھی دیا اور فرمایا صحیح حدیث. آج تک ہم لوگ یہ حدیث جانتے تھے حافظ پڑھتا جائے گا, اس کا درجہ پڑھتا جا چڑھتا جا. جتنا حافظ ایک آیت پر حافظ قرآن کا مفتی صاحب نہیں, ایک روایت اور بھی موجود, صحیح روایت موجود ہے. حافظ قرآن جب ایک آیت پڑھے گا, ایک درجہ اس کا بڑھے گا, ایک درجہ اماں ابا کا بڑھے گا. لہذا اگر 3,666 آیت قرآن میں ہیں, یہ سب سے اونچا درجہ حافظ قرآن کو ملے گا تو اماں ابا کو ملے گا. بے شک. تو اماں ابا ہے, مبارکباد کے لائق نہیں ہے. جی جی سب لوگ چاہتے ہو کہ ہمارا بچہ بنے, جنت میں سونے کا تاج ملے, جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر آدمی پیاس کی شدت میں ہوگا. حافظ قرآن کے اماں ابا سونے کا تاج پہنیں گے, عرش کے سائے میں ہوں گے, نہ پیاس ہوگی نہ بھوک ہوگی. بولو تاج کتنے لوگ چاہتے ہو بھائی؟ سارے لوگ جنت کے اعلیٰ درجے. اب سب کو, کسی کے لڑکا ہے کسی کے نہیں ہے, کیسے بنائے گا؟ کسی کا اولاد نہیں ہے, کسی کی ہے تو بڑی ہو گئی. میں بتا رہا ہوں, آج طے کرو جو اللہ نے جن کو دولت دی ہے, ایک بچہ قاری عبدالقدیر صاحب سے لے لو. قاری صاحب ایک بچہ ہم کو دے دیجئے, ہم حافظ بنائیں گے. لہذا ایک بچے کا خرچہ کتنا آتا؟ یہ کہیں گے 1,000 روپیہ مہینہ. 1,000 روپیہ مہینہ اس کو دیتے رہیے. انشاءاللہ 2.5 سال میں, 3 سال میں 12 دیا 36,000 روپیہ ایک پڑے گا. 3 سال میں کچھ چھٹیاں رہیں گی, 1 لاکھ میں ایک حافظ قرآن تیار ہو جائے گا. حضور نے کیا فرمایا؟ من دال علی الخیر کفاعلہ, جو بھلائی پر دلالت کرے وہ کرنے والا ہے. لہذا آپ حافظ قرآن کے ابا جیسے ہو گئے, جس طرح سے ابا کو درجہ ملے گا, جو ایک کو حافظ قرآن بنائے گا اس کو درجہ ملے گا, انشاءاللہ اس کو سونے کا تاج ملے گا. بتاؤ بھائی کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک حافظ قرآن ہم بنائیں گے, 1,000 روپیہ انشاءاللہ ہر مہینے میں قاری صاحب کو دیں گے. نام لکھاؤ بھائی کون لوگ ہیں جو انشاءاللہ ایک حافظ قرآن بنانے کی نیت کر رہے ہیں. ایک حافظ قرآن بنائیں گے, 1,000 روپیہ مہینہ دیں گے, 3 سال میں انشاءاللہ حافظ قرآن بن جائے گا. اللہ کا مرد مجاہد بندہ کون ہے جو کہے ہم 1,000 روپیہ دیتے رہیں گے ہر مہینے؟ ایک شروعات کرو بھائی. ابھی آپ نے کہا کہ ہم چاہتے, کھڑے ہو کے لکھاؤ نام بیٹا, کیا نام ہے؟ محمد سمیع صاحب کا نام لکھو بھائی. قلم کاغذ لو, کوئی قلم کا بم نے آواز, ابا کا نام بھی لکھا دو, حاجی ادریس. اللہم خیر. لکھ لو بھائی نام کو, لکھ رہا, قلم کاغذ ملا کسی کو؟ بھائی چندہ ہونا تھا اور قلم کاغذ لے کے نہیں بیٹھے. اللہ چلیے اسی پہ لکھیے, رسید کی پشت پہ لکھیے. ہاں لکھیے. قاری صاحب جلد تیز لکھیں, جو تیز لکھنے والا رائٹر وہ لکھے. ہاں بھائی کیا نام تمہارا بتایا؟ محمد سمیع. یہ آپ کو ہر مہینے میں 1,000 روپیہ دیتے رہنا ہے. وہ حافظہ جو پڑھے گا اس پر خرچ ہوگا, کھانے پر, پانی پر, اور انشاءاللہ 3 سال میں حافظ بن جائے گا, آپ کی طرف سے ہو جائے گا. اللہ قبول ہو. دوسرا نام بتائے بھائی کوئی, اللہ کا بندہ بتاؤ دوسرا آدمی کون حافظ بنانے کی تیار؟ یہ میں نقد چندہ نہیں کر رہا ہوں, پورے 3 سال میں آپ کو دینا ہے. 3 سال میں حافظ قرآن بنے گا. بتاؤ بھائی حافظ قرآن خالی فضیلت سن لینے سے, جذبات میں آنے سے کام نہیں چلتا, کچھ خرچ کرنا پڑے گا حافظ بنانے کے لیے. اماں ابا بناتے وہ بھی خرچہ دیتے, لہذا کچھ خرچہ کیجئے, انشاءاللہ حافظ قرآن بنے گا آپ کی طرف سے. بولو بھائی اللہ کے بندو. آج مسلمانوں میں جذبات زیادہ, کام کم. ابھی تو سبھی ہاتھ اٹھا رہے تھے, ہم کو چاہیے, سوچ رہے مفت مل جائے گا. آج جب میں نے کہا 1,000 روپیہ مہینہ دینا پڑے گا تو لوگ خاموش ہو گئے. ارے بولو بے اللہ کے بندو, ایک حفظ قرآن بنانے پر 3 سال میں آپ کو نقد نہیں دینا, بھی 3 سال میں ہر مہینے 1,000 دیتے رہنا ہے. انشاءاللہ 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے گا. جب 3 سال بعد جلسہ ہوگا آپ کہیں گے یہ بچہ ہمارا, یہ ہماری طرف سے ذوالقرآن حفظ کیا. بولو بھائی کون اللہ کے؟ ایک بندہ کھڑی, ایک آدمی ضرورت ہے, اور بھی نوجوان جو بوڑھے قبر میں پیر لٹکائے ان کو ضرورت نہیں ہے,
اور لوگوں ضرورت نہیں ہے. ارے کھڑے ہو جاؤ بھائی اللہ کے بندو. کیا نام؟ کہاں کے؟ مارو گھٹنا پھوٹے سر. ہم ریوسا والوں سے کر رہے ہیں. ببنے آوارا تمبورا را. ارے ریوسا کے لوگوں بولو. لکھو بھائی محمد نور الدین صاحب تمبور. اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ بہت قبول فرمائے. ماشاءاللہ قبول فرمائے. آ جاؤ منا بھائی آ جاؤ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, بہت قبول فرمائے. ارے جلدی جلدی بولو بھائی. ریوسا والے بولو بھائی. ارے اب تک تو چندہ دے رہے ہیں. کہاں کے لوگ؟ تمبور کے, ببنا. ارے کوئی ریوسا کا نام آئے میرا دل خوش ہو جائے. کون؟ کیا نام ہے بھائی؟ کہاں کے؟ کہاں کے؟ حلیم نگر. حافظ محمد عارف حلیم نگر. ارے اب بھی ریوسا کا نام نہیں آیا. ارے ریوسا کا نام نہیں آیا ابھی تک. ارے بولا ریوسا کے نام. کیا نام؟ کون؟ کہاں کے؟ ریوسا کے ہیں؟ ارے ماشاءاللہ شمس الدین پردھان صاحب ریوسا. کم سے کم کھاتا تو کھلا ریوسے کا. وہ بھی پردھان نے کھولا. جب پردھان نے کھول دیا تو عوام بھی کھولیں گے انشاءاللہ. اور میں بتاؤ بھائی, یہ نقد نہیں ہو رہا چندہ. یہ تو آپ کو 3 سال میں دینا ہے. نقد تو بھی بعد میں لیں گے آپ سے. چلو بھائی جلدی بولو بھائی. کہاں کے؟ ماشاءاللہ عبدالعزیز صاحب تھانہ تھان گاؤں. 1000 روپیہ دیں گے ہر مہینے میں انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے. اور بولو بھائی. اچھا چلو نہیں ضرورت ہے آپ لوگ, کوئی بات نہیں, تو حفظ قرآن بنتے رہیں گے. اب دیکھو بھائی چندہ ہوگا ذرا. آپ کہیں مولوی صاحب چندہ بھی کرو گے؟ جی چندہ کریں گے, سنت ہے. چندہ کرنا کیا ہے بھائی؟ یہ تو ادھار چندہ ہم نے کیا, نقد چندہ ہم کو چاہیے نا. یہ مدرسہ کیسے بنے گا؟ اس میں ایک کمرہ نہیں ہے, ایک صرف مسجد ہے, مسجد کا حجرہ ہے, اس کے پاس کچھ نہیں. اسی میں بچے پڑھتے ہیں, اسی میں رہتے ہیں. آپ کو حضور کے مہمانوں کا انتظام کرنا. اس کے لیے دیکھو چندہ کرنا سنت. حضور نے چندہ کیا. کیسے کیا بتائیں آپ کو ہم. ایک بار حضور نے چندہ مانگا اور کیا کہا؟ جس سے جتنا ہو سکے لے آؤ. ماشاءاللہ بڑا مبارک چھوٹا بچہ چندہ لے کے آیا. 200 روپیہ. کیا نام دے رہا تھا؟ رئیس. چھوٹا بچہ 200 لے کے آئے گا. اب تو بڑی مجھے امید بن گئی ریوسا سے. رک ابھی لیں گے. رک جا ذرا. ابھی لیں گے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا دیکھو بھائی حضور نے کیا مانگا؟ ارے بولو کیا مانگا؟ چندہ. کیا مانگا؟ چندہ حضور نے مانگا. اور کیا کہا؟ جس سے جتنا ہو سکے لے آؤ. آج ابو بکر غریب ہیں, سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر چکے. عمر مالدار ہیں. آج عمر کے دل میں خواہش ہے میں جیتوں گا. آدھا مال, آدھا سونا, آدھا چاندی لے کر کے حضور کی خدمت میں پہنچے. ادھر حضرت ابو بکر کے پاس کچھ نہیں تھا. اپنے کپڑے اتارے اور کپڑے پوٹکری میں باندھے. ایک پرانی کملی پڑی تھی اس کو اوڑھ لیا, کانٹوں سے ٹاک لیا اور حضور کی خدمت میں پہنچے. ابو بکر خوش ہیں. ابھی رک جا بیٹا تھوڑی دیر, ابھی رک جا تھوڑی دیر بعد آنا. حضور سوچے آج ابو بکر کے دل میں آج میں جیت گیا. عمر کہ آج میں بہت سونا چاندی دوں گا. ابو بکر کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ سوچ ہی رہے تھے. حضور نے سوال کیا, ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ یا رسول اللہ, اللہ اور رسول کا نام چھوڑ کے آیا. اللہ رسول کا نام چھوڑ کے آیا. کچھ. حضرت عمر سے پوچھا, عمر تم کتنا لے کے آئے؟ آدھا یا رسول اللہ. اب عمر تو کھڑے کھڑے لرس گئے. میں ابو بکر سے کبھی نہیں جیتوں گا. آج حضور نے یہ نہیں پوچھا کتنا لائے, یہ پوچھا گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے. فرمایا ابو بکر دیکھو تم سب لے آئے, کچھ نہیں رکھا. ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی, سوئی بھی نہیں چھوڑا, چھلنی بھی نہیں چھوڑی, چھلنی بھی نہیں چھوڑا, سب لے آیا. حضور نے فرمایا ابو بکر دیکھو جبریل آئے. ذرا غور سنیے گا, توجہ سنیے گا. جبریل آئے اور جبریل کے ذریعے سے اللہ آپ کو سلام کر رہا. ارے کون سلام کر رہا؟ ارے بولو کون؟ اللہ. اس سے بڑا تو اس کا سلام ہوگا.
اللہ سلام کر رہا ہے. اور پھر پوچھا اے ابو بکر بات یہیں تک نہیں ہے, اللہ یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ میرے ابو بکر سے پوچھ لو اس سال میں سارا مال انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا, وہ اللہ سے راضی کی نہیں راضی ہیں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے صدیق اکبر وسط میں آگے انا ان ربی راضی, انا ان ربی راضی, میں راضی ہوں پروردگار سے, خوش ہوں. اور کیوں نہ خوش ہوں, قرآن نازل ہو رہا وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وہ جس نے سب دے دیا اللہ کے راستے میں, سب دے دیا اللہ کے راستے میں, متقی پرہیزگار حسنہ کی تصدیق کرنے والا, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, آسان کر دیا اس کے لیے آسانی کا راستہ, جنت کا راستہ. لہذا صدیق اکبر نے سب دے دیا تھا تو اللہ نے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا تھا. اب آپ لوگ بھی بتائیے, اب آپ کا نمبر. حضرت تشریف لا رہے ہیں, حضرت کی زیارت کرنا عبادت ہے بے شک, لیکن کچھ مدرسے کا کر دو, اس کے بعد حضرت کا واعظ بھی ہوگا, حضرت کی زیارت بھی ہوگی. اب بتاؤ بھائی, اس مدرسے میں ایک کم سے کم کمرہ بنوانے کے لیے کہ آپ کے حضور کے مہمان اس میں رہنے لگیں, آباد ہو جائے, اس کے لیے کون اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور کہے ابو بکر کے نام پر 1000 2000 10,000 5,000 ہم دینے کے لیے تیار ہیں؟ بتاؤ بھائی کون اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے؟ ارے جلدی کھڑے ہو جاؤ بھائی, حضرت تشریف لا گئے. حضرت سامنے میں چندہ نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن آپ بتاؤ بھائی جلدی کھڑے ہو جاؤ. ارے بولو بھائی کون پہلا اللہ کا بندہ کون کھڑا ہو رہا؟ ارے بھائی سب سے پہلے تو پردھان کا نمبر ہوتا, یہاں کے پردھان جی کھڑے ہوں اور اعلان کریں انشاءاللہ ایک کمرہ ہم کو بنوانا ہے, اللہ کے پیغمبر کے حضرت ابو بکر جو سلام ملا تھا اس میں ہم کو حصہ لینا ہے. بتاؤ بھائی کون ایک صاحب پردھان جی کھڑے ہوں, 5,000 کا اعلان ہے, 10,000 کا اعلان کریں. کل بہت وارث نگر غریب جگہ ہے, وہاں بھی 10,000 لوگوں نے دیے 10 صحابہ کے نام پر. پردھان جی پہلا چندہ آپ سے. پردھان جی کھڑے ہو جائیے. یہاں کے پردھان جی کہاں ہیں بھائی؟ ہیں وہ کہاں کے تھے؟ وہ نہیں تھے, دوسری گرام سما کے. ارے یہاں کے پردھان جی ہیں بھی موجود؟ ارے نہیں ہیں, چلو چھوڑو, جب نہیں ہے تو بات ہی ختم کرو, ان کا غائبین میں شمار کر دو. جب اچھا آئے تھے, حاضری دے کر چلیے ٹھیک. غائبین کہہ رہے ہیں غائبین میں نہیں ہیں, حاضرین میں شمار کر لیجیے. خطبہ شروع ہوتا ہے فرشتے قلم روک دیتے ہیں حاضری کا. بتاؤ بھائی, بولو بھائی جلدی بھائی. ارے کوئی بولو, اللہ کے بندے بہت سست مجمع ہے. ارے بولو, ایک کمرہ کم سے کم بنانا. یہاں کے ریوسا کے لوگ اگر چاہ جائیں ایک کمرہ کوئی بڑی بات نہیں. اللہ کے بندو بتاؤ, ایک کمرے میں شرط نہیں رکھلا, 1,000 2,000 5,000 جس سے جتنی سہولت ہو سکے کرو بھائی آسانی سے. اتنا سرد مجمع تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا آج تک. ماشاءاللہ کوئی صاحب لا رہے ہیں کچھ, اللہ قبول فرمائے. دیکھو بھائی اللہ کا بندہ, کیا نام ہے؟ محمد عمران صاحب 500 روپے دے رہے, اللہ قبول فرمائے. ارے جلدی بولو بھائی, آؤ جلدی دے جاؤ, جو ہو سکے دے جاؤ, جلدی کرو. حضرت آ گئے اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, ورنہ ابھی ایک ایک نام پہ آپ کی جیبوں سے نکلواتا. ارے جلدی کرو بھائی, آؤ دے جاؤ. 500 1,000 2,000, اور اگر جیب میں نہیں لاؤ لکھا دو, بعد میں قاری صاحب کو دے دینا. ماشاءاللہ دیکھو دوسرا نوجوان آنا ہے, کیا نام ہے؟ کیا نام؟ ذیشان صاحب. ماشاءاللہ حافظ فیضان کے بھائی ذیشان صاحب بھی 500 روپے دے رہے, اللہ قبول فرمائے. اور بولو بھائی, ارے جلدی, ارے پورا مجمع ایک آدمی نہ رہ جائے جو کچھ نہ کچھ آج حضور کے گھر کے لیے دینے دے. اللہ کے رسول ماشاءاللہ, کیا نام بھائی؟ سفیان صاحب 200 روپے, اللہ قبول فرمائے. کیا نام؟ اشتیاق صاحب 500 روپے, اللہ قبول فرمائے. کیا نام؟ محمد امین صاحب 500 روپے. کیا نام؟ محمد سعید صاحب 500 روپے. کیا نام؟ مونس صاحب 100 روپے, اللہ قبول. کیا نام؟ شرطا چھوٹا بچہ 100 روپے. کیا نام؟ چھوٹا بچہ سلمان 100 روپے. کیا نام؟ صفی صاحب 500 روپے, اللہ قبول فرمائے. کیا نام؟ حافظ محمد عارف صاحب 1,000. لوگ کہتے ہیں حافظ محمد چندہ نہیں دے, دیکھو حافظ چندہ دے رہا ہے, چھوٹا سا بچہ دے رہا ہے 50 روپے.
مراد البدہ 1000 روپے، رفیق صاحب 200 روپے۔ ارے بھائی جن لڑکوں کے، جن ماں باپ کے بچے حافظ قرآن بنے ہیں وہ بھی آج طے کرو ایک کمرہ بنانا۔ ارے بڑی خاموشی ہے، یہ یہودی مسجدوں کے دشمن نہیں ہیں، مدرسوں کے دشمن ہیں، رسول اللہ کے گھر کے دشمن ہیں، یہ رسول اللہ کے گھر کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ تم رسول اللہ گھر کے بنانا شروع کرو تو انشاءاللہ بنائیں گے، انشاءاللہ بنائیں گے۔ یہ مدارس اللہ کے رسول کی آبرو ہیں، یہ مدارس اللہ کے رسول کی عزت ہیں۔ اے مسلمانوں، ظالموں سے کہہ دو، یہودیوں سے کہہ دو، جان مانگو جان دیں گے، مال مانگو مال دیں گے، ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ ارے کہو انشاءاللہ یار، انشاءاللہ، مگر خالی زبان سے نہ کہو، جیبیں بھی خالی کرو، ایک کمرہ بنواؤ۔ کیا نام بھائی؟ امجد علی 500 روپے، ابھی ایک صاحب 500 روپے، ایک صاحب 200 روپے چلے۔ نام نہیں معلوم، نام معلوم ہو جائے۔ ارے بھائی کوئی آدمی نہ بچے، چاہے کچھ نہ کچھ آج حضور کے گھر میں دے دے، 100 روپے 200 روپے 500 1000 2000، جس سے جتنی توفیق ہو سکے ضرور کرو بھائی۔ ارے بولو بھائی کوئی نہ رہے باقی، سارا مجمع بیٹھا اگر ثبوت پڑے۔ نصر الدین صاحب 500 روپے، اللہ قبول فرمائے۔ ارے بھئی بڑا سرد مجمع ہے، ابھی حضرت کی دعائیں ہوں گی، یہ ولی کامل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نگاہوں سے دین پیدا ہوگا، نہ وعظوں سے نہ کتابوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، ولیوں کی نظر سے پیدا۔ ایک اللہ کا ولی پیدا ہے، اس کو دیکھو گے تمہارے لیے جنت ہو جائے گی۔ حضور پاک علیہ السلام نے کیا نام؟ محمد ساجد صاحب 100 روپے، اللہ کا چھوٹے چھوٹے بچے دے رہے۔ ارے بڑے لوگ نہیں اٹھ رہے ہیں۔ قاری صاحب ریوسر کو ذمہ دار کچھ لوگ آئے ہیں۔ قاری صاحب ادھر آئیے۔ ارے حاجی صلاح الدین صاحب کیا نام؟ حافظ محمد ارشد صاحب 1000 روپے۔ ارے ہاں بھائی دیکھیے ایک بات اور سن لو، بعض لوگ سوچتے میں چپکے سے چندہ دوں گا، یاد رکھو خوب مسئلہ، زکوٰۃ خاموشی سے دو۔ حذیفہ صاحب زکوٰۃ خاموشی سے دو، اور اس موقع پر چندہ کھل کے دو۔ بعض لوگ کہتے ہیں چپے سے دیں گے، نہیں، تم ابو بکر زیادہ مخلص ہو، تم عمر زیادہ مخلص ہو۔ عمر تو علی الاعلان چندہ دے رہے، ابو بکر علی الاعلان چندہ دے رہے، باقاعدہ حضور پوچھ رہے ہیں گھر میں کیا چھوڑا کتنا، اور ہم کہتے ہیں چپے سے دیں گے، نہیں یہاں پہلے اعلان دیجئے، اسی میں آپ کی نیکیاں زیادہ بڑھیں گی۔ آپ کو دیکھ کر کے حاجی ارشاد صاحب تمہارے دوست ہیں، کہاں ہیں نہیں کیا؟ یہاں حاجی ارشاد صاحب نہیں آئے کیا؟ ہیں موجود ہیں، کہاں ہیں بھائی؟ ارے حاجی ارشاد صاحب آگے آ جائیے، ارے آگے آ جائیے، کسی سے کام نہیں چلے گا، آگے آ جائیے آپ، یہاں جائیے، یہاں جائیے، یہاں جائیے۔ صلاح الدین بھائی کہاں ہے؟ ارے کچھ لوگ ہم بھی جانتے رہے اسے لوگوں کو، صلاح الدین بھائی کہاں ہے؟ صلاح الدین بھائی وہ بھی ذرا آگے آ جائیں، صلاح الدین بھائی تشریف فرمائیں۔ ارے حاجی ارشاد صاحب بولیے کیا کریں؟ 2000 بس، آپ کا اعلان زیادہ ہونا چاہیے، 2000 نہیں، اللہ نے آپ کو بہت نوازا۔ حاجی انیس صاحب 1000 نقد دے رہے ہیں بھائی، حاجی ارشاد صاحب سے تمہیں زیادہ لینا چاہتا ہوں، حاجی ارشاد صاحب سے تمہیں زیادہ لینا چاہتا ہوں، 2000 میں کام نہیں ہے، حضور کا انشاءاللہ پورا کمرہ بننا، اس میں آپ کو نیت کر لیجئے، بڑی نیت، کوئی بھٹے والے نہیں بیٹھے اس میں، ارے بھٹے والے کو نہیں آئے، پہلے روز سے قریب بہت بھٹے تھے، شاید نہیں ہے روز سے قریب بھٹے، سیلاب کی زد میں آ گیا، سیلاب کی زد میں آ گیا بھٹے والے۔ حاجی صاحب 5000 کی نیت کر لو، میرے دلی خواہش ہے آپ سے، کوئی بڑی چیز نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاجی محمد ارشاد صاحب، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ اللہ نے مجھے توفیق دی ان کے ساتھ حج کرنے کی، ان کے والد شدید بیمار تھے، اللہ اکبر، وہ خدمت کے ساتھ انہوں نے حج کرا اپنے والد کو، کہ میرے دل میں ان کی عظمت اسی دن سے بیٹھی ہوئی تھی، بخار، لیکن کوئی عمل چھوڑایا نہیں انہوں نے، چاہے ان کو اپنے کندھے پر لے جانا پڑا، بہت خدمت کی اپنے والد کی، بیماری کی حالت میں کرایا، میں ساتھ میں، اللہ قبول فرمائے۔ اس لیے میرے دل میں حاجی ارشاد صاحب کی بڑی محبت، میں نے اپنے آنکھوں سے ان کو والد کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا۔
اور بتاؤ بھائی صلاح الدین بھائی کہاں؟ صلاح الدین بھائی کہاں ہیں بھائی؟ ارے بھائی بولو بھائی، شفیق کہاں ہے؟ شفیق نہیں ہے، شفیق کہاں ہے؟ ارے کچھ نہیں لکھا رہے تم لوگ، خالی مولی بیٹھے ہوئی ہو، بس ٹینٹ شمع لگا دیا اسی میں بس کام ہو گیا تمہارا۔ ارے کوئی مدرسے میں بھی لگاؤ ٹینٹ شمع، نہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ چلو بھائی محمد شفیق صاحب 1500 کچھ روپے ہیں، چلیے ٹھیک ہے، انہوں نے ٹینٹ شمع بھی لگا دیا ہے، 1500 روپے لے لیے ان سے، ٹھیک۔ اور بتاؤ بھائی، ارے بولو بھائی، اور بولو بھائی، اور لوگ بتاؤ بھائی، ارے جلدی بتا دو بھائی۔ اللہ کے بندو حضرت تشریف فرمائے، ایک ولی ایک کامل بیٹھا ہوا، آپ کو ٹھنڈی دعائیں اس کے دل کی مل جائیں گی، نیا پار ہو جائے گی۔ میں سچ عرض کر رہا ہوں، اللہ کے اولیاء کا مقام سمجھو، ان کا مرتبہ سمجھو۔ ماشاءاللہ دیکھو لا رہے ہیں، بہت دھیرے دھیرے نکالنے، کیا نام؟ ارمان صاحب 500 روپے اللہ قبول فرمائے۔ ارے بھائی جلدی بول دو، حضرت صاحب نے کچھ نہیں، جلدی حضرت بیٹھنے والے ہیں۔ دیکھو ایک اللہ کا ولی آپ کے بیچ پہ موجود ہے، آپ حضرات بہت ہی اطمینان کے ساتھ حضرت کا واز سنیں، حضرت کی نصیحتوں پہ غور کریں اور حضرت کی نصیحتوں پہ عمل کریں۔ نہ وازوں سے، نہ کتابوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، ولی کی نظر سے پیدا۔ جو آدمی حضور نے ایک مجلس ہو رہی تھی، ایک جو لوگ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ولی کی مجلس چل رہی تھی، ایک اللہ کے ولی کی مجلس چل رہی تھی، ذکر کی مجلس چل رہی تھی، اس میں ایک صاحب کہیں جا رہے تھے، جیسے جلسہ ہو رہا ہے اس میں کوئی ولی ہو، ایک صاحب کہیں جا رہے تھے تو وہ بھی بیٹھ گئے۔ اب فرشتوں نے اللہ سے کہا، اللہ فلاں آدمی مجلس پہ نہیں آیا تھا، ولی کی زیارت کے لیے نہیں آیا تھا، اللہ کے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، جا رہا تھا بیٹھ گیا، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ تو بخاری کی روایت، اللہ فرمائے گا ہم قوم لا یشقى جلیس، اللہ کا ولی اس کے پاس بیٹھنے والا شقی نہیں ہو سکتا، بدبخت نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت میں آقا نے فرمایا لا تدخل النار الا شقی، دوزخ میں صرف شقی جائے گا، اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھنے والا، ذکر میں بیٹھنے والا شقی نہیں ہو سکتا۔ لہذا آج آپ کی مجلس میں اللہ کا ولی موجود ہے، جو اس مجلس میں بیٹھے گا انشاءاللہ وہ شقی نہ ہوگا، بدبخت نہ ہوگا، دوزخی نہ ہوگا۔ اتنا بڑا ولی ہمارے قاری عبدالقدیر صاحب نے بلایا ہے، حضرت کی موجودگی میں کچھ بھی کہنا بے ادبی ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت سے گزارش کروں گا، کیا نام ہے؟ اب حافظ محمد معین صاحب 500 روپے، اب جلدی سے اس کو دینا ہے، ڈالتے چلے جاؤ بھائی۔ حضرت کرسی بیٹھ جائیں گے اور آپ جو ڈالنا چاہیں حضرت کا دیدار کرتے کرتے چپکے سے ڈال دیں آ کر کے۔ اب میں بڑے ادب کے ساتھ، اور اگر جو نظام ہو، میرا خیال اگر 2-4 اشعار، اچھا حضرت دستار بندی کریں گے، پھر صرف 2-4 اشعار حضرت اگر قاری صلاح الدین صاحب پڑھ دیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ حضرت بیان، پھر اشعار بھی ہوں گے، پھر جلسہ بھی ہوگا۔ قاری صاحب